بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام صدر مجلس حضرت علامہ مولانا مسعود الحسن صاحب، جملہ معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مقدس اور مبارک تقریب محترم المقام حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس مبارک کی یہ تقریب ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے ہی چونکہ علامہ حافظ عبدالغفار سلطانی صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت خاصا ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں، جی جو تھک چکے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اور جو نہیں تھکے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، مگر میں آپ کو کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالوں گا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ عرس کیا ہے، بولیے عرس کیا ہے اور عرس منانے کے مقاصد کیا ہے۔ عرس منانے کے، عرس یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی شادی بھی ہے، خوشی بھی ہے، فرحت بھی ہے اور مسرت بھی ہے۔ اور یہ کس دن منایا جاتا ہے؟ جس دن اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ اس دنیا سے پردہ کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اس دن یہ خوشی، فرحت اور مسرت کی یہ تقریب عرس کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بندہ مومن، اس کی وفات، اس کی موت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وفات دراصل اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اس موت کے دروازے سے گزر کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس دروازے سے گزر کر اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا نا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، پر ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے، اور جب یار کی یار سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ لمحات پھر فرحت والے، خوشی والے، مسرت والے لمحات، ان لمحات کو کہتے ہیں لمحہ عرس۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ لمحات عرس۔ یہ یادیں کیوں منائی جاتی ہیں؟
یہ عرس کا لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے بھی عرفاء نے اور علماء نے اخذ کیا ہے۔ جامع ترمذی کی وہ روایت جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قبر میں جانے کے بعد جب نکیرین آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ جو ہستی محمد مصطفیٰ تیرے سامنے کھڑے ہیں اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو بندہ مومن جب ان سارے سوالات کا جواب دے لیتا ہے اور قبر میں تاجدار کائنات کی معرفت اسے مل جاتی ہے، تب اسے فرشتے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کر اسے کہتے ہیں فَنَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ، اے بندہ مومن آج اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جا۔ تو اسے دلہن کی طرح یا دولہے کی طرح سلایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو لفظ عروس آیا ہے نا حدیث پاک میں، اسی لفظ عروس سے نکلا ہے عرس۔ کیا نکلا ہے؟ تو لہٰذا یہ تو اس عرس کی بنیاد ہے۔ اب جو خاص بات قابل توجہ ہے کہ اس عرس کی تقریب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک رسم ہے، کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہے، محض ایک لوگوں کا اکٹھ ہے، ایک میلہ ہے؟ نہیں، اس تقریب عرس کا جو بنیادی دو مقاصد ہیں، ایک مقصد صاحب عرس کی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات، ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے احوال کی اصلاح، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا۔ ایک مقصد تو اپنی اصلاح ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ صاحب عرس کے لیے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے رسول کا ذکر کر کے، نیک اعمال کر کے، تلاوت قرآن کر کے اس صاحب عرس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب کر کے اس صاحب عرس کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا۔ ان کے لیے کیا کرنا؟ بولیے۔ تو سارا نچوڑ اور کرکس کیا ہوا کہ یہ تقریب عرس دراصل یہ مجلس دعا ہے۔ بولیے مجلس، اونچا بولیے مجلس۔ اب یہ دعائیہ تقریب ہے، اور کون سی دعا؟ بخشش کی، مغفرت کی، بلندی درجات کی۔ تو بلندی درجات کی اس دعا کی تقریب میں آنے والوں اور یہ تقریب دعا سجانے والوں، آؤ آج بس اتنا دیکھتے ہیں کہ اس تقریب دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اس دعائیہ تقریب کی اہمیت کیا؟ اس کی کوئی امپورٹنس بھی ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی اصل قرآن اور سنت میں بھی ہے یا یوں ہی ہم نے بس خود ہی ایک تقریب گھڑ لی ہے؟ نہیں۔ آئیے اس دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کو اٹھائی۔ خالق کائنات نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم دعا کا ذکر کیا، جس میں اللہ کے نبی اپنے مولا کے حضور عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما دے، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مومن کو بخش دے۔ تین دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایک اپنی بخشش کا سوال، ایک اپنے ماں باپ کی بخشش کا سوال، اور ایک قیامت تک تمام اہل ایمان کی بخشش کا سوال۔ پھر ابراہیم سے پہلے یہی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، باری تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو
مجلس دعا ہے اور اللہ کے حضور بخشش کی اور خاص طور پر اپنے والدین کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے. یہ دعا طریق انبیاء ہے. یہ کیا ہے؟ طریق، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور پھر اس دعا سے رب کو کتنا پیار ہے. آئیے، دعا تو حضرت ابراہیم نے کئی 100 سال بلکہ کئی 1000 سال پہلے مانگی، مگر خالق کائنات نے اس دعا کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ اس دعا سے اپنے پیار کا اظہار یوں کیا کہ اپنے ابراہیم کی اس دعا کو قرآن کی آیات بنا کر اپنے مصطفیٰ کے قلب مبارک پر نازل فرما دیا. اور قیامت کی صبح تک یہ دعا قرآن کے صفحات میں محفوظ کر دی گئی. سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس دعا کو قرآن میں محفوظ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات، یہ دعا قیامت تک لوگ بھولنے نہ پائیں. اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں. باری تعالیٰ پھر اس کو مضمون قرآن کیوں بنایا؟ فرمایا وہ علیم اور خبیر خدا، وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ان تقریبات دعا کو بھول جائیں گے. ان دعائیہ تقریبات میں آنا ضروری خیال نہیں کریں گے، بلکہ کچھ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ شاید اس دعا کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ جو بھی ہو، میں اس دعا کو قرآن اس لیے بنا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے مومن جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا تو کسی نہ کسی بہانے تیری زبان پر یہ دعا ضرور آئے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، باری تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. حاضرین محترم، یہ تو رب کائنات کا قرآن ہے اور یہ تو اس دعا سے رب کو پیار اور اس پیار کا اظہار ہے. میرے آقا نے اپنے دادا حضرت ابراہیم کی اس دعا سے اس قدر پیار کا اظہار کیا کہ تاجدار کائنات نے اس دعا کو فقط قرآن کی ایک آیت کے طور پر نہ رہنے دیا بلکہ ہر نماز کا مضمون اس دعا کو بنا دیا. ہر نماز کا مضمون کیا؟ اس دعا کو، کہ اپنے بخشش کا سوال، اہل ایمان کی بخشش کا سوال اور اپنے والدین کی بخشش کا سوال. حاضرین محترم، اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنا یہ انبیاء کا طریق ہے، یہ صلحاء کا طریق ہے. اور صحیح بخاری میں میرے آقا نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، صالح بیٹے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتا رہے. بلندی درجات کی دعا، یہ اولاد کے صالح ہونے کی کیا ہے؟ یہ علامت، یہ نشانی ہے. اب آپ ایک سوال کریں گے، پوچھیں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ چلیں دعا تو ہو گئی، مگر اس دعا کے لیے اتنی بڑی تقریب منعقد کرنا، اس دعا کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنا، اس دعا کے لیے اتنا بڑا انتظام کرنا، پورے شہر سے لوگوں کو بلانا، سپیکر لگانا، نعت خواں بلانا، لنگر پکانا، یہ سارا اہتمام اگر نہ بھی ہو، دعا تو ویسے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے اور اونچا بولیے. مگر یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا؟ کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ آئیے وہی دعائے مغفرت، مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، کل اہل ایمان کو بخش دے. میرے آقا نے اس دعا کو جب نماز کے اندر رکھا نا تو سوچنے کا مقام ہے کہ نماز میں رکھا کہاں؟ نماز میں کس مقام پر؟ جہاں پوری نماز کا اختتام ہوتا ہے وہاں اس دعا کو میرے آقا نے رکھا. کیوں؟ تاکہ اے دعا مانگنے والے تشریف رکھیں.
نماز کے اختتام پر اس دعا کو رکھا اس لیے تاکہ اس حقیقت کو جان لے کہ اے دعا مانگنے والے، اس دعا کو عام نہ سمجھنا، معمولی ایسے چلتے پھرتے بے رغبتی بے دہانی سے نہیں، بلکہ اس دعا کے لیے خاص اہتمام چاہیے، اس دعا کے لیے پوری یکسوئی چاہیے، اس دعا کے لیے پورا ماحول چاہیے، اس دعا کے لیے پورا ایک اہتمام کروایا۔ کون سا اہتمام؟ فرمایا اس دعا سے پہلے ذرا آ جا اپنا جسم پاک کر لے، اپنا جسم، پھر اپنا لباس پاک کر لے، پھر جس جگہ کھڑے ہونا ہے وہ جگہ بھی پاک کر، پاک جسم کے ساتھ، پاک لباس کے ساتھ، پاک جگہ آ کے کھڑا ہو جا، اور پھر ایسے نہیں جدھر منہ آئے چہرہ کعبے کی طرف کر لے، اور پھر چہرہ کعبے کی طرف کر کے پہلے ہاتھ اٹھا کر عرض کر دے اللہ اکبر، اپنے خدا کی بڑائی بیان کر، اس کی تکبیر بیان کر، اور پھر ایسے دست بستہ دونوں ہاتھ باندھ کے ادب کا پیکر بن کے پھر پڑھ سبحانک اللہم وبحمدک، اپنے رب کی ثنا بیان کر، پھر ثنا کے بعد الحمدللہ اپنے خدا کی حمد بیان کر، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر، اور تلاوت قرآن کے بعد پھر کمر دوری کر کے خدا کے دربار میں جھک جا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دے، اور عاجزی کا پیکر بن کے پھر عرض کر سبحان ربی العظیم، باری تعالیٰ میں حقیر ہوں تو عظیم ہے، میں کم تر ہوں تو برتر ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جب سر جھکا کر پہلے اس کی عظمت کو بیان کیا، اب ذرا زمین پر سجدہ ریز ہو جا، اس پیشانی کو زمین پر سجدہ ریز کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیشانی اور یہ ناک، یہ دونوں تیری عزت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ بولیے، یہ ناک اور پیشانی یہ تیری عزت کی علامت ہے، لہذا آ جا اس کریم کے دربار میں، اس سخی کے دربار میں، اس عظیم رب کی بارگاہ میں، اگر وہاں سے کچھ خیرات پانا چاہتا ہے تو پہلے اپنی عزت کو خاک میں ملا، پہلے اپنی عزت کو، پہلے اپنی بڑائی کا گلا کاٹ دے، انانیت کے گلے پر چھری چلا دے، اپنے ہونے کا تصور مٹا دے، اور پھر اس پیشانی کو، اس ناک دونوں کو خاک پہ رکھ کر عرض کر سبحان ربی الاعلی، باری تعالیٰ میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں حقیر ہوں تو عظیم ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے۔ لہذا جب اپنے نہ ہونے کا اور مولا کے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے، جب یہ بات آپ کے من میں اتر جائے، تو پھر حاضرین محترم خالق کائنات کہتا ہے کہ بندے اب سر اٹھا، اب سر، بولیے سر اٹھا، اور سر اٹھا کر ذرا میرے دربار میں آ جا، جولی پھیلا کر، دامن پھیلا کر، چھوڑ دیں اس کام کو، یہ سارا اٹھنا بیٹھنا بس چند جملے ہیں، دھیان سے سن لیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے راما صاحب؟ اب بتائیے اس سے بڑا اہتمام اور کیا ہوگا؟ پہلے جسم پاک کرایا، پھر لباس پاک، پھر جگہ پاک، پھر کعبے کی طرف منہ کرایا، پھر دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے، پھر مولا کے دربار میں ہاتھ باندھ لیے، پھر اس کی حمد کی، پھر اس کی ثنا کی، پھر اس کے قرآن کی تلاوت کی، پھر اس کے سامنے جھک گیا، اور پھر سجدے میں گر پڑا، عرض کی مولا میں کچھ نہیں، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، تو سب کچھ ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اب کہا ذرا دوزانو ہو کے بیٹھ، گھٹنے ٹیک کر اپنے رب کی دربار میں اپنے اخلاص کو پیش کر، اپنی للہیت کو پیش کر۔ کیسے پیش کر؟ التحیات للہ، کہہ دے مولا میری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے، سب کچھ، اونچا بولیے، میرا سب کچھ، میں نے جو کیا تیرے لیے کیا مولا، میں گھر سے چلا تیرے لیے، مسجد آیا تیرے لیے، دکان چھوڑی تیرے لیے، آرام چھوڑا تیرے لیے، نیند چھوڑی تیرے لیے، وضو کیا تیرے لیے، ارے دربار میں کھڑا ہوا تیرے لیے،
جھکا تیرے لیے، رکوع کیا تیرے لیے، تسبیح کی تیرے لیے، سجدہ کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا قول، میرا فعل، میرا سب کچھ صرف تیرے لیے تھا۔ مولا میری اس عاجزی کو اپنے دربار میں قبول کر، میری اس نیاز مندی کو اپنے حضور میں قبول کر لے، میرے لیے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے۔ جب عاجزی رب کے دربار میں پیش کی، ادھر سے صدا آئی، اے بندے اب تک تو نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے تھا، تیرے سجدے میرے لیے، تیرا قیام میرے لیے، تیرے رکوع میرے لیے، تیری تسبیحات میرے لیے، تیری تلاوت میرے لیے اتنا کچھ کر کے میرے بارگاہ میں آ کر جولی پھیلانے والے، اگر جولی بڑھوانا چاہتا ہے تو اب تک تو نے سب کچھ میرے لیے کیا، اب ذرا میرے یار کے لیے بھی تو کچھ کر۔ میرے حبیب کے لیے بھی تو کچھ کرنا۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، ایسے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ دو زانوں اپنی رانوں پر رکھے ہوئے ہیں، عاجزی کا، انکساری کا پیکر بن کے ذرا دھیان مدینے کی طرف کر لے، عرض کر السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ پر سلام۔ میرے آقا آپ پر سلام ہو، میرے رسول آپ پر السلام علیکہ۔ اور پھر سلام بے دھیانی سے نہیں کرنا، میرے حبیب کو مخاطب کرنا ہے، السلام علیکہ، حضور آپ پر سلام، حضور کی طرف متوجہ ہو کے سلام کرنا ہے۔ اور کس توجہ کے ساتھ سلام کرنا ہے؟ اس دھیان کے ساتھ سلام کرنا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں، مصطفیٰ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، حبیب میرے سلام کا جواب بولیے۔ اس کو معراج کی حکایت سمجھ کے سلام نہ کرنا، اس کو محض ایک رسم سمجھ کے سلام بولیے نہ کرنا، پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ حبیب کو مخاطب کرنا، یا رسول اللہ غلام سلام عرض کر رہا ہے، اور پھر اس سلام کے جواب کو دل کے کانوں سے سننا۔ ارے تجھے جواب سنائی دے یا نہ دے، چونکہ میرے آقا کا فرمان ہے ما من مسلم یسلم علیہ انا ارد السلام، میرا مسلمان امتی جہاں سے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عطا کر۔ اور چونکہ عرس کی محفل ہے نا، اس کی اللہ والوں کی محفل ہے، آئیے عرفاء اور اہل اللہ کا طریق بتاتا ہوں، عرفاء اور اہل اللہ کی نماز بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی نماز کے اندر اپنے رب کی طرف، اپنے مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے جب سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کئی عرفاء اور اولیاء وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آگے نماز جاری ہی نہیں رکھتے جب تک کانوں سے مصطفیٰ سے سلام کا جواب سنتے ہیں۔ وہ پہلے جواب سنتے ہیں پھر اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ تو آقا کی بارگاہ میں پہلے سب کچھ کیا اپنے رب کے لیے، اب سلام بھیج میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جب سلام کا نذرانہ پیش کیا نا حضور کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ کیا اب کرم کا دروازہ کھل گیا، عطا کا دروازہ کھل گیا؟ جواب آیا نہیں، ابھی کچھ اہتمام اور بھی رہتا ہے، کچھ انتظام اور بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حبیب کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، اب ذرا میرے محبوب کی آل پر بھی درود بھیج، میرے محبوب کی کہہ دے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آل محمد پر درود بھیج۔ حاضرین محترم، جب مصطفیٰ پر سلام بھی ہو گیا، آل مصطفیٰ پر درود بھی ہو گیا، اب ندا آئی بندے میرے کرم کا دروازہ کھل گیا، اب میری عطا کا دروازہ کھل گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزلی۔ اے بندے مانگ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ طلب کر، اپنی چاہت تو ظاہر کرنا، تو چاہتا کیا ہے؟
اب حاضرین محترم جو بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، اتنی بڑی بارگاہ، کیا اتنی میرے رب کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ تو اور کوئی نہیں۔ جب اس کریم کے کرم کا دروازہ کھلا ہو، وہ سخی دینے کے لیے مائل بعطا ہو اور منگتا اس کے دروازے پر جھولی پھیلا کے بیٹھا ہو، اب وہ کہہ رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ادھر بندہ حقیر حیرت میں گم ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ سے مانگوں تو کیا مانگوں، سوال کروں تو کیا کروں؟ یہاں میرے آقا نے فرمایا آجا، تیرا اہتمام پورا ہو گیا، انتظام مکمل ہو گیا، اب مانگنے کی گھڑی آئی تو کچھ نہ مانگ، بس کہہ دے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ دعائے مغفرت کے لیے اتنا اہتمام کروایا، اتنا بولیے انتظام کروا کر اب کہا کہ اپنے لیے بھی مانگ اور اپنے اونچا بولیے اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگ لے، چونکہ اس سے زیادہ بہتر مانگنے کا اور سلیقہ اور طریقہ بولیے تو پتہ یہ چلا کہ پورے اہتمام کے ساتھ اس دعا کو رب کے حضور پیش کرنا، اس دعا کو رب کے بولیے حضور پیش کرنا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور یاد رکھنا کہ یہ والدین کے لیے ان کو دعا کرنا اور انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ والدین کا حق ہے اور یہ اولاد کا فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے۔ یہ اولاد پر ماں باپ کا حق، جس کو خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ میری الوہیت اور میری ربوبیت کے بعد، میری توحید اور میری بندگی کے بعد اگر روئے زمین پر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ فقط تمہارے والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہیں فیصلہ سنا دیا، تمہیں حکم صادر فرما دیا کہ اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کے آگے سر نہ جھکانا۔ تو جب ایک رب کی عبادت، جب توحید خداوندی کا پیغام ملا تو باری تعالیٰ تیری عبادت کے بعد بتا اور کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا ہاں جب میری بندگی کا پیکر بن جاؤ تو اس کے بعد میں تمہارے اوپر جو پہلا حق رکھ رہا ہوں وہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری الوہیت کا حق ادا کرنے کے بعد تمہارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ اونچا بولیے کیا کرنا؟ اور اونچا بولیے احسان۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولیے احسان۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ تو اس اچھائی کا بدلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ماں باپ آپ کو کھلاتے پلاتے بچوں کو پالتے ہیں، اس وقت تک بچے بھی اگر ان کی اطاعت کریں تو یہ تو ان کی ساری خدمات کا کیا ہو گیا؟ صلہ اور بدلہ ہو گیا۔ احسان تو نہ ہوا۔ احسان کیا ہے؟ بولیے احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب وہ کھلانے پلانے کے قابل نہ رہیں، جب وہ تمہارے منہ میں لقمے ڈالنے کے قابل نہ رہیں، جب وہ تمہیں اٹھانے بٹھانے کے قابل نہ رہیں، خود محتاج ہو کر چارپائی پر لگ جائیں، اس وقت وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں بلکہ ان کے سامنے اپنی نرمی کے پر پھیلا دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچتے چلے جانا، انہیں آنکھوں پر بٹھا لینا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ وہ احسان ہے جو احسان خالق کائنات جس کا حکم قرآن میں دے رہا۔ حاضرین محترم، جب تک وہ جوان ہیں، طاقتور ہیں، کما کے لا رہے ہیں، آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، میرے بیٹو اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بول لینا، اچھا صلہ دے دینا یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں امتحان تب شروع ہوتا ہے کہ جب وہ خود محتاج ہو جائیں، وہ خود بڑھاپے میں چلے جائیں، کمزوری میں چلے جائیں۔ ماں یا باپ، رب کائنات نے فرمایا ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو چلا جائے نا تو اس عمر میں
فلا تقل لہما اف، پھر ان کے سامنے اف، اونچا بولیے، اف تک نہیں کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ یعنی آپ نے اور کچھ نہیں کہا، بس کسی بات کے اوپر آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اتنا کہہ دیا، اف یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ایسے بھی نہیں کرنا تاکہ ان کا دل دکھ نہ جائے، ان کے دل پر چوٹ نہ لگ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا چونکہ ان کے دل دکھانے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہا کہ ان کی رضا میں میری رضا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، والد کی رضا میں، بولیے کس کی رضا ہے؟ جس نے والد کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اور ماں کے قدموں میں حضور نے فرمایا تمہاری جنت رکھ دی گئی۔ ارے جو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا اس نے دنیا کے اندر اپنی جنت کو پا لیا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھتے چلے جانا، سر نہ اٹھانا، آنکھیں نہ دکھانا، آواز اونچی نہ کرنا۔ باری تعالیٰ یہ سارا کچھ تو اس وقت تک ہے جب تک ماں باپ سر پر موجود ہے، وہ بڑھاپے میں ہیں، وہ بیماری میں ہیں، وہ بستر پر ہیں، وہ جس حال میں بھی ہیں، یہ سارا حق تو آ گیا۔ اس حق کی ادائیگی تو اس وقت تک ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ اگر دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، قبر میں اتر جائیں، تو کیا ماں باپ کا حق ختم ہو گیا؟ اونچا بولیے، کیا ان کا حق ختم ہو گیا؟ نہیں، رب نے کہا ختم نہیں ہوا، حق ابھی بھی باقی ہے۔ اچھا مولا پھر قبر میں جانے کے بعد اب ان کا حق ادا کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا جب سامنے تھے تو ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا کر، احسان کر، بلائی کر، خدمت کر، تواضع انکساری کر، عاجزی کر۔ اور جب دنیا سے چلے گئے اب خدمت تو نہیں کر سکتا، اب منہ میں لقمے تو نہیں ڈال سکتا، اب کندھوں پہ اٹھا کے پھرا تو نہیں سکتا، مگر حق ایسے ادا کر، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، عرض کر دے مولا میرے ماں باپ پر ایسے کرم کر دے جیسے شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پال کے جوان کیا۔ تو جیسے انہوں نے اپنی محبتیں شفقتیں مجھ پر نشاور کی تھی، مولا تیرے آگے التجا کرتا ہوں اب وہ قبر میں چلے گئے، ان پر تو اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے، اپنا رحم فرما دے، ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات۔ حاضرین محترم، یہ وہ حق ہے کہ جو اولاد پر مرنے کے بعد بھی والدین کا باقی رہتا، والدین کا یہ حق مرنے کے بعد بھی۔ اونچا بولیے، آج اس حق کی ادائیگی کے لیے، اس حق کی، اونچا بولیے، ادائیگی کے لیے محترم المقام علامہ حافظ عبد الغفار سلطانی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل نارووال، آپ نے یہ سارا اہتمام کیا، یہ سارا انتظام کیا، یہ بزم سجائی، یہ رونق لگائی، یہ محفل سجائی، محفل اور سجائی۔ کیوں؟ اس کا مقصود، اس کا کرکس کیا ہے؟ یہ اپنا ایک صالح بیٹا ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور وہ حق کیا ادا کرنا ہے؟ فرمایا جب دنیا سے چلے جائیں خبردار اپنے ماں باپ کو بھول نہ جانا، انہیں نظر انداز نہ کر دینا، ان کی زندگی کے پل پل، لمحے لمحے کو یاد رکھنا، اور پھر صرف یاد ہی نہ رکھنا بلکہ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی بلندی درجات کے لیے اہتمام، اپنی اپنی حسب استطاعت ان کی دعا کا کیا کرنا، یہ اہتمام اور یہ انتظام۔ حاضرین محترم، یہ تو ایک صالح اولاد ہونے کی علامت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو بھولتے، اونچا بولیے۔ اور بدبخت اولاد وہ ہے کہ مرنا تو دور کی بات ہے، وہ زندگی میں ہی بھول جاتے، وہ زندگی میں ہی کیا، چار پیسے آئے تو ماں باپ کو بھول گئے، تھوڑی سی جوانی چڑھی، طاقت آئی تو ماں باپ کو بھول گئے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت میں اپنے ماں باپ کو بھول گئے۔ مگر خوش بخت وہ ہیں کہ جو دنیا تو دنیا رہ گئی، قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو بھولتے نہیں ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، یاد رکھنا کہ جہاں اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے قابل اپنی اولاد کو بنانے کے لیے والدین پر بھی اولاد کا ایک حق ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟
والدین پر بھی اولاد کا کیا ہے؟ ایک حق ہے. اور وہ والدین پر حق کیا ہے؟ فرمایا والدین پر حق یہ ہے کہ وہ والدین پہلے اولاد کی وہ تربیت کریں، انہیں وہ ماحول دیں، انہیں اس قابل بنائیں، انہیں وہ سوچ دیں، وہ فکر دیں، وہ نظریہ دیں، وہ علم دیں، تاکہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق کو پہچان سکے اور پھر ان کے حق کو پہچان کر ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق کو ادا کر سکے. تو اولاد کی تربیت یہ کس کا حق ہے؟ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ پہلے اولاد کی کیا کریں. اور وہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ وہ تربیت بولیے کیسے کرنی ہے؟ آئیے اس کی حقیقت بھی ہم قرآن سے لیتے ہیں. خالق کائنات نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مجید. کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. آپ اپنے رب کی بارگاہ سے جب اولاد مانگتے ہیں نا تو عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کرنا. کیا کرنا؟ اونچا بولیے. اب حاضرین محترم، شادی کے بعد ہر باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی بھی خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں اولاد دے، مگر یاد رکھنا کہ صرف اولاد نہیں، نیک اولاد مانگو. تو کیا مانگو؟ نیک اولاد، صالح اولاد. اور پھر جب وہ اولاد مل جائے، اولاد مل جانے کے بعد اس اولاد کے لیے پھر کیا مانگنا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ سے پھر کیا مانگنا ہے؟ سیدنا ابراہیم کو جب اللہ پاک نے 2 بیٹے دیے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے عرض کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میں شکر ادا کرتا ہوں، ساری تعریفیں بیان کرتا ہوں اس خدا کا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے 2 بیٹے عطا کیے. اپنے خدا کا شکر ادا کر کے اگلے جملے ابراہیم کی زبان پر عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مولا تو نے اتنا کرم کیا کہ 2 بیٹے عطا کیے، اب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری نسل اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. تو آپ دیکھیے کہ باپ نے پہلی فکر کس شے کی؟ اونچا بولیے. اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی فکر؟ کس چیز کی فکر کی؟ نماز کی. اب باپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں. مجھے سوچ کے بتانا کیا کبھی اولاد ملنے کے بعد ہمیں اولاد کی نماز کی فکر ہوئی؟ اونچا بولیے. پھر جب بڑھاپے میں اولاد کی طرف سے نافرمانی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم اس وقت شکوہ کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، مانتے نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، باغی ہو گئے ہیں. بھلے تم اپنا فرما بردار اگر ان کو بنانا چاہتے ہو تو قرآن نے نسخہ دے دیا ہے کہ تم انہیں پہلے اپنے مالک کا فرما بردار تم بناؤ، تمہارے فرما بردار خدا بناؤ. رب کی بارگاہ میں جھکنا تم سکھاؤ، تمہارے آگے جھکنا خدا خود سکھا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا میری ذریت کو کیا بنا دے؟ نمازی. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور پھر خالی دعاؤں سے نہیں بلکہ انہیں ایک ماحول بھی چاہیے، انہیں وہ پاک نیک صحبت چاہیے، وہ نیک ماحول چاہیے. اور وہ نیک ماحول کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ کے جب واپس پلٹے نا، اور واپس پلٹتے ہوئے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. باری تعالیٰ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو ایک صحرا کے اندر جہاں دنیا کی کوئی آسائش، جہاں دنیا کی عیش و عشرت کا کوئی ساما نہیں، ایک ریگستان ہے، پینے کا پانی نہیں، سائے کے لیے درخت کوئی نہیں، وہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ کس آس پر، کس امید پر؟ اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، عند بیتک المحرم. بس ایک آس ہے، ایک امید ہے کہ جہاں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں عنقریب
تیری حرمت والا گھر کعبہ بننے جا رہا ہے، لہذا اس کعبے کے پڑوس میں، اس کعبے کے نیک ماحول میں اور اس کعبے کی نیک سنگت میں اور نیک صحبت میں چھوڑ کے اپنی اولاد کو آ رہا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کعبے کے پڑوس میں اس لیے بسا کے جا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے نمازی بننا آسان ہو۔ نمازی بننا کیا آسان ہو جائے۔ حاضرین محترم، یہ ہے اللہ کا نبی جو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہا ہے کہ اسے دودھ پیتے بچے کو کہاں چھوڑا؟ کعبے کے پڑوس میں۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کو انگلی پکڑ کر مسجد میں ساتھ لے کے آتے ہیں، انہیں اللہ کا گھر دکھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی یہ خواہش ہو کہ ہمیں مسجد کا پڑوس مل جائے تاکہ اولاد کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ حاضرین محترم، یہ ماحول، یہ تربیت جب اللہ کا نبی اپنی اولاد کو اپنے خدا کا فرما بردار بناتا ہے، رب کے سامنے جھکاتا ہے، اور پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے نا، جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، تو خالق کائنات اپنے نبی حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم اب ذرا میرا کعبہ تعمیر کر۔ اور تعمیر کعبہ کے لیے جب اللہ کا گھر بنانے کے لیے ابراہیم میدان میں اترتے ہیں تو وہاں اکیلے نہیں، بیٹے اسماعیل کو بھی کہتے ہیں بیٹے آؤ، اللہ کا گھر بنانا ہے، اس مالک کی نوکری کرنی ہے، تو بیٹے کو بھی ساتھ اس گھر کی تعمیر میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور گھر کی تعمیر جب مکمل ہوتی ہے نا تو رب پوچھتا ہے ابراہیم مانگ اب کیا چاہتا ہے؟ تو ابراہیم پھر عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، باری تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اور کچھ نہیں مانگتے، سر تسلیم ہم کرنے والا بنا دے، اور صرف ہم دونوں باپ بیٹے کو نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امتا مسلمتا لک، ہماری پوری نسل کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ گویا اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، وہ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امتا مسلمتا لک، عرض کرتے ہیں مولا صرف دو باپ بیٹوں کو نہیں، ہماری ساری نسل کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ بولیے کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو اٹھی کہ کاش ہماری نسلیں خدا کے سامنے جھک جائیں، ہماری اولادیں اپنے خدا کو پہچان لیں۔ ہم انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سائنسدان بناتے ہیں، ہم انہیں بڑے بزنس مین بناتے ہیں، مگر انہیں خدا کا وفادار، پھر وہ ہمارے وفادار کیسے ہوں گے؟ حاضرین محترم، یہ سیدنا ابراہیم کی وہ تربیت ہے کہ وہ اس نیکی کے کام میں جب اولاد کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، تو مضمون تو کافی لمبا ہے مگر اس کو اینڈ کر رہا ہوں، بڑی خاص توجہ کے ساتھ سننا۔ جب باپ اس طرح اولاد مانگے، نیک اولاد، پھر پیدا ہوتے ہی کہے مولا اسے نمازی بنا دے، پھر اسے اللہ کے گھر کی قربت میں جا کے چھوڑ آئے تاکہ اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، پھر خدا کے گھر کی تعمیر میں اس بیٹے کو اپنے ساتھ ساتھ نیکی میں شامل کر لے، اور پھر اس بیٹے کے لیے عرض کرے کہ باری تعالیٰ اس کی نسل کو تو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ ان ساری تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد اب رب کائنات کہتا ہے میرے ابراہیم سوئے ہوئے ہیں عالم خواب میں، رب کائنات کہتا ہے میرے ابراہیم میں تجھے حکم دے رہا ہوں اسی لاڈلے اور پیارے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کر دے۔ کیا کر دے؟ اپنے شہزادے کو میری راہ میں کیا کر دے؟ ذبح کر دے، اس کے گلے پہ چھری چلا دے۔ ابراہیم خواب سن کے اپنے بیٹے سے کیا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ابراہیم نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ اونچا بولیے تیری رائے۔ بیٹے سے جب پوچھتے ہیں نا، کیا پوچھتے ہیں کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اونچا بولیے۔ اب حاضرین محترم مجھے بتائیے کہ گلا کٹانے سے بڑا امتحان بھی کوئی ہے؟ اونچا بولیے جی، اس سے بڑا امتحان، اس سے بڑی آزمائش اور اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں۔ مگر جب اللہ کے نبی کہتے ہیں نا میں تجھے خدا کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا عرض کرتا ہے
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان پوچھتے کیوں ہیں؟ جو خدا نے کہہ دیا وہ آپ کر گزرے۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اس کے 1000 سر بھی ہوں تو ایک ایک کر کے اپنے مولا کی راہ میں قربان کرتا چلا جائے۔ حاضرین محترم، یہ اطاعت گزاری کیا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی اطاعت ہوگی کہ بیٹا گردن حاضر کر دے کہ ابا جان چھری چلا دے، مجھے ذبح کر دے؟ کیا اس کی مثال دنیا میں کوئی اولاد ایسی فرما بردار ملے گی کہ جو باپ کے سامنے گردن حاضر کر دے کہ آپ چھری چلا دیں؟ فرمایا اسماعیل کی اس اطاعت گزاری کو تو تم دیکھ رہے ہو، مگر پیچھے ابراہیم کی اس ریاضت کو نہیں دیکھ رہے کہ اس بیٹے کو یہاں تک لائے۔ تمہیں اسماعیل کی اطاعت تو دکھائی دے رہی ہے مگر پیچھے ابراہیم کی تربیت نہیں دیکھ رہے۔ اس کو کہ علامہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ آداب ایسے نہیں آتے، یہ خالی خواہشوں سے آرزوؤں سے نہیں آتے۔ اس کے لیے ماں باپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا بس ایک ہی کردار ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ رب کا قرآن ابراہیم کی سیرت اسماعیل کا طرز زندگی بتا رہا ہے۔ تم اپنی اولاد کو خدا کا فرمان بردار بنا دو، خدا خود انہیں تمہارا فرمان بردار بنا دے۔ پھر تمہیں شکوہ نہیں رہے گا۔ تم انہیں خدا کا وفادار بناؤ، خدا انہیں تمہارا وفادار بنائے گا۔ تم اپنے مولا کا انہیں اطاعت گزار بناؤ، مولا انہیں تمہارا اطاعت گزار بنا دے گا۔ پھر وہ چھری چلا دیں گے، پھر وہ گردن دے دیں گے، سر کٹا دیں گے، مگر نہیں کریں گے۔ حاضرین محترم، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اولاد کے لیے نیک ماحول چاہیے، نیک تربیت چاہیے، نیکی کے کام میں انہیں اپنے ساتھ شریک کرنا، شامل کرنا۔ حاضرین محترم، آج یہ عرس کی محفل سجی دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا اہتمام دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جشن دیکھ رہے ہیں، یہ علامہ صاحب جو آج اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کر رہے ہیں، ان کی یادیں منا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یاد رکھنا یہ کمال علامہ حافظ عبد الغفار سلطانی کا نہیں، یہ کمال دراصل علامہ عبد الرزاق نقشبندی کی تربیت کا، جس نے بیٹے کو انگلی پکڑ کے دین کی راہ پر چلنا سکھایا، جس نے بیٹوں کو دین کی راہ، علامہ عبد القادر سلطانی صاحب جن کو حافظ قرآن بنایا ہے، جنہیں دین کی راہ پر چلایا ہے، جن کی تربیت یہ کی ہے کہ حاضرین محترم ایسا نہیں کہ خود نیک بنے اولاد کو نظر انداز کر دیا، نہیں، ان بیٹوں کو ایک ہاتھ میں ایک میں علامہ عبد الغفار سلطانی ہیں، ایک میں علامہ عبد القادر سلطانی ہیں، اور درمیان میں علامہ عبد الرزاق نقشبندی ہیں۔ دونوں کو پکڑ کر جو اپنے مولا کی حضور جھکاتے رہے، آج وقت آیا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ دونوں بیٹے اپنے بابا کا جشن منا رہے ہیں، ان کے یوم وصال کو، یوم عرس کو منا کر ان کی بلندی درجات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے محترم علامہ عبد الرزاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے والد گرامی صوفی احمد دین نقشبندی جو گلہار شریف سے فیض لے کے آئے تھے، ان کا فیض آگے علامہ عبد الرزاق نقشبندی میں منتقل ہوا جب، اور پھر علامہ صاحب سلسلہ تو نقشبندیہ تھا مگر زندگی بھر وہ کوئی عام روایتی پیر یا مولوی بن کے نہیں بلکہ آقا کے دین کے مجاہد بن کے جیے، مصطفی انقلاب کے ہراول دستے کے اولین مجاہدوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، شیخ الاسلام کے دست و بازو تھے، وہ تاجدار کائنات کے محمدی مصطفی مشن کے عظیم ورکر، عظیم سپاہی بن کے انہوں نے زندگی بسر کی۔ اور یہاں میں خاص بات کہنے لگا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے دین کی اقامت، دین کے احیاء کے اس مصطفی مشن کے وہ اکیلے سپاہی نہیں بنے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اس مشن کا سپاہی بنایا۔ اس مشن کا کیا بنایا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، بہت سے ماں باپ خود
بڑی نیک تحریکوں کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں، نیک آستانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، بہت نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو اس راستے پر چلاتے نہیں ہیں، پھر وہ کفِ افسوس ملتے ہیں۔ مگر وہ والدین جو نیکی میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، ابراہیم کی طرح اکیلے کعبہ نہیں بناتے، کہتے اسماعیل تو بھی ذرا پتھر اٹھا کے دے، تو بھی میرا ساتھ دے، اور پھر رب ذکر کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دیکھتے نہیں کہ میرے ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی دیواروں کو کیسے بلند کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب والدین اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول پلے کریں، جب پہلے وہ اپنا حق ادا کریں تو پھر یقیناً اولاد بھی اپنا حق ادا کرتی ہے۔ اور تالی ایک ہاتھ سے بولیے بجتی ہے، علامہ صاحب، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لہٰذا آئیں بطور ماں باپ پہلے اپنا کردار ادا کریں، پھر یقیناً اولاد اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور اس کا یہ عملی منظر آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ علامہ صاحب کا لگایا ہوا یہ بوٹا، یہ پودا، آقا کے دین کی اقامت کا یہ پودا اس سرزمین نارووال کے اندر آج ان کے بیٹے اپنے کوشش سے، اپنی محنت سے اور اپنی تگ و دو سے اس کو سینچ رہے ہیں۔ اسے سیراب ادھر میری طرف بھائی، ہیلو بیٹے کیا بات ہے، توجہ کریں ادھر۔ آج وہ اولاد اس درخت کو پروان چڑھا رہی ہے، آج اسے اپنا خون جگر دے کے سینچ رہے ہیں۔ وہ مشن جو چھوڑ کے گئے تھے علامہ عبدالرزاق نقشبندی، آج اسی مشن کو لے کے علامہ عبدالغفار سلطانی صاحب تحریک منہاج القرآن نارووال کے صدر کی حیثیت سے پوری تحصیل کے اندر آپ اپنے آقا کے دین کی اقامت کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ آستانہ، یہ مسجد، یہ ادارہ جس کو محترم حافظ عبدالقادر سلطانی صاحب آباد کیے ہوئے ہیں، اور یہاں قال اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آئیے ہم بطور والدین پہلے اپنا رول پلے کریں۔ یقیناً خالق کائنات کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا۔ بس میں نے ایک نقطے پر آپ کو فوکس کروایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نسلوں کو تم خدا کا وفادار بنا دو، تمہاری نسلیں تمہارا وفادار بنانا یہ خدا کا کام، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ لہٰذا حاضرین محترم، بس آئیے جہاں جہاں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، مصطفی مشن کی جو خدمت کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کسی رنگ میں بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ یہ پیغام ہے آج کی اس تقریب عرس کا، یہ پیغام ہے آج کی اس تقریب دعا کا، اور یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے میرے قائد حضور شیخ الاسلام کا۔ خالق کائنات ہمیں اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔